نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے، اس میں جب آپ نے مجھے پابند کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا یا بینک سے معاملات کرنا یا بینک کے ذریعے لین دین کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے، چونکہ بڑے صاف اور واضح شفاف جو مناظر نظر آتے ہیں، جو آپ کو ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے، تو وہ یہی اس میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ سیدھا سیدھا سود ہی کا سرکل ہے، سود ہی کا چکر ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم مدارس کے اکاؤنٹس دیکھتے ہیں، مدارس نے اپنے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں بینک میں، اسی طرح دینی تنظیموں نے اپنے اکاؤنٹس کھلوائے ہوتے ہیں بینک میں، دینی مساجد اب لگائیں، مساجد سے زیادہ میرے خیال دین کا کوئی مرکز نہیں ہوتا، محور نہیں ہوتا، تو مساجد کے اکاؤنٹس میں بھی ہم پیسے منگواتے ہیں کہ بھائی تو کینیڈا میں ہے تو ہمارا یہ اکاؤنٹ نمبر لے لے تو مسجد میں پیسے بھیج دینا۔ ایسے میں مسجد کے لیے وہ فنڈ ریزنگ کرنا کیسا ہے، ایسے میں وہ مدرسے کے پیسے دائیں بائیں ڈائیورٹ کرنا یا لین دین کرنا یا ان کو ٹرانسفر کرنا وہ کیسا ہے۔ تو بطور مجبوری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینک کا استعمال کرنا یہ درست ہے بطور مجبوری۔ اب ایک بندہ سرکاری ملازم ہے تو بینک سے پیسے اس کے آئیں گے، تو ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے نہیں سنبھال سکتا۔ کتنے ہی ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے روز آتے ہیں کہ ایک بندے نے کسی پاس امانت رکھوائی تو وہ بندہ علاقہ ہی بدل گیا، وہ بندہ مزاج ہی بدل گیا، اس بندے نے پیسے دبا لیے اس کی، وہ بیچارہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے کہ بھائی میرے پیسے دے دو، میرے پیسے نکلوا دو یار آپ لوگ، تو وہ نہیں دیتا بھائی، وہ کہتا ہے نہیں ہے میرے پاس، میں نے لگا دیے، خرچ دیے میں نے۔ تو ایسے حادثات سے بچنے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ صبر ہی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے۔ ہمارے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے، ہماری ریاستوں نے کام نہیں کیا اس پہ، ریاست کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ریاست کے علاوہ ہمارے جو اسلامی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا، اگر یہ اقدامات کرتی تو شاید کوئی اچھا راستہ نکل آتا۔ بہر کیف آپ کسی بھی مسئلے کو جب تک افہام و تفہیم کے لیول پہ نہیں لے کے آتے، آپ کا ذہن اس کو مطلب ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ اس مجبوری اور مسئلے کو سمجھ جائیں۔ میں نے ایک ریکارڈنگ دینی ہے، میں نے ایک جواب دینا ہے، میں دو ٹوک کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بینک میں لین دین کرنا، پیسے پکڑانا، جمع کروانا بالکل جائز نہیں ہے، اکاؤنٹ کھلوانا جائز نہیں ہے۔ میرے اس گروپ میں بہت سارے پاکستانی بھی ہیں، دوست ہیں، بلکہ ہمارے شہر کے بھی ہیں، تو وہ کل ایک بندہ آتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے جی آپ صاحب آپ کا تو اپنا اکاؤنٹ فلاں بینک میں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یا میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس کا متبادل بتا دیں، تو پھر بات وہ کرنی چاہیے جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطلب اہداف کو پورا کرتی ہو، جس میں ضروریات اور معاملات کی فہم و تفہیم ہوتی ہو۔ یہ دین بڑا فلیکسیبل ہے، تو لہٰذا اس کو اسی نہج پہ بیان کرنا چاہیے، سننا سمجھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ جو لوازمات ذکر کی ہیں ان کی بنیاد پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو گزارا کیا جا سکتا ہے۔ سود سے بغیر جو اکاؤنٹ مطلب ہوتا ہے بینک میں کھلتا ہے وہ کھلوا لینا چاہیے، اور بطور مجبوری اس کو استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ شکراً۔